یہ چین کی ایک لوک داستان ہے۔ آج سے کئی سو سال پہلے کی بات ہے کہ چین کے بادشاہ کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام آسو تھا، منجلے کا نام باسو اور سب سے چھوٹے کا نام تاسو تھا۔ ایک دن اس بادشاہ کے پاس کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کا قاصد خط لے کر آیا، جس میں لکھا تھا، آپ اپنے تینوں بیٹوں کو کچھ دنوں کے لیے میرے یہاں بھیج دیں۔ میری اکلوتی بیٹی گھاسو ان تینوں شہزادوں میں سے جسے پسند کرے گی، اس کے ساتھ شہزادی گھاسو کی شادی رچا دی جائے گی۔ دوسرے دن چین کے بادشاہ نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو اس خط کے بارے میں تفصیل سے بتایا، اور پھر ان تینوں کو کچھ ہدایات دے کر ایک بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ اس بادشاہ کے ملک کی طرف روانہ کر دیا۔ جب ان شہزادوں نے آدھا راستہ طے کر لیا تو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے جنگل میں ایک خوبصورت جگہ کا انتخاب کر کے ٹھہر گئے۔ یہ دن بڑا سہانا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، ہر طرف سبزہ بکھرا ہوا تھا، پرندے اپنی اپنی بولیوں میں چہچہا رہے تھے، چڑیوں کے گیت سن سن کر درخت جھوم رہے تھے، میٹھے پانی کے چشمے جاری تھے، ہرن چوکڑیاں بھرتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے تھے، بندر اس خوشگوار موسم سے لطف اٹھا رہے تھے اور خوش ہو کر ایک درخت سے دوسرے درخت پر کلہ بازیاں کھا رہے تھے۔ ایک طرف سے ہاتھیوں کا غول جھومتا چلا آ رہا تھا۔ ایسا خوشگوار نظارہ تھا کہ ہر طرف بہار ہی بہار تھی۔ تینوں بھائی اس بہار موسم سے اور زیادہ لطف اندوز ہونا چاہتے تھے۔ اچانک تینوں شہزادوں نے باقی کا راستہ پیدل چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے تمام لاؤ لشکر واپس بھیج دیا اور کہا کہ ہم آدھے سے زیادہ راستہ تو طے کر ہی چکے ہیں، منزل تو قریب آ ہی گئی ہے۔ درختوں کی گھنی اور ٹھنڈی چھاؤں میں ہنستے کھیلتے مزے مزے سے چلتے رہیں گے، سیر کی سیر ہو جائے گی اور سفر بھی کٹ جائے گا، اور پھر ہمارے پاس سامان تو اتنا ہے ہی نہیں، خود آپ ہی اٹھا لیں گے، اس سے بازو میں بھی طاقت آ جائے گی۔ یہ سب کچھ سوچ کر تینوں شہزادوں نے اپنے لاؤ لشکر اور گھوڑے واپس بھیج دیے اور خود اپنا اپنا سامان اٹھا کر مزے مزے سے ہنستے گاتے اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ لیکن ابھی وہ تینوں تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ شہزادہ آسو اور شہزادہ باسو نے اپنا اپنا سامان بھی اپنے چھوٹے بھائی شہزادے تاسو کے حوالے کرتے ہوئے کہا، تاسو میاں، جب تم تھک جاؤ تو بتا دینا، پھر یہ سارا سامان ہم اٹھا لیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں بڑے بھائی جلدی جلدی چلنے لگے، لیکن بیچارہ تاسو بوجھ کی وجہ سے ان سے بہت پیچھے رہ گیا۔ شہزادہ آسو اور باسو آگے آگے جا رہے تھے۔ انہیں راستے میں ایک خرگوش ملا۔ خرگوش نے ان دونوں سے التجا کی کہ میرے بل میں ایک پتھر گر گیا ہے، اسے نکال دیجیے۔ دونوں شہزادوں نے خرگوش کی بات سن کر ایک زوردار کہکا لگایا اور پتھر کو بل کے اور بھی اندر کر دیا اور ہنستے ہوئے آگے چل دیے۔ جب شہزادہ تاسو سامان اٹھائے اس خرگوش کے پاس سے گزرا تو خرگوش نے اس سے بھی یہی التجا کی کہ میرے بل میں سے پتھر نکال دو تاکہ میں آزاد ہو سکوں۔ شہزادہ تاسو بڑا رحم دل تھا، اس نے سامان کو زمین پر رکھ دیا اور جھک کر بل میں سے پتھر باہر نکال دیا۔ اس طرح خرگوش آزاد ہو گیا۔ خرگوش خوش ہو کر کہنے لگا، میاں تاسو، سبز گیند اٹھانا۔ یہ کہہ کر خرگوش جھاڑیوں کی طرف بھاگ گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دوسرے دن جب تینوں شہزادے شہزادی کھاسو کے شہر میں پہنچے تو ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا اور ان کو ایک جلوس کی شکل میں محل میں لے جایا گیا۔ ان کی بہت خاطر مدارت کی گئی۔ پھر شہزادی نے ان سے کہا، یہ 3 رنگین گیندیں ہیں، تم تینوں ایک ایک گیند اٹھا لو۔ شہر سے باہر ایک بہت بڑا میدان ہے، وہاں جا کر تم نے ان گیندوں کو پھینکنا ہے۔ جس کی گیند سب سے زیادہ دور جا کر گرے گی، میں اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ اس وقت شہزادہ تاسو کو خرگوش کی بات یاد آ گئی کہ تاسو میاں، سبز گیند اٹھانا۔ دل ہی دل میں وہ حیران تھا، اللہ جانے کیا ماجرا ہے، مگر اس نے سبز گیند اٹھا لی۔ باسو نے سیاہ اور آنسو نے سرخ گیند لے لی۔ گیندیں لے کر تینوں شہزادے ایک کھلے میدان میں پہنچے جہاں پر لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ تینوں بھائی ایک قطار میں کھڑے ہو گئے اور اپنی اپنی گیند پھینکی۔ جب سبز گیند گھاس پر گری تو خرگوش جو پہلے ہی گھاس میں چھپا بیٹھا تھا، جھٹ گیند کو منہ میں پکڑ کر تیزی سے بھاگتا ہوا گیند کو دونوں بھائیوں کی گیندوں سے آگے لے گیا۔ چونکہ شہزادہ تاسو کی گیند سب سے آگے گئی تھی، اسی لیے شہزادہ تاسو کی شادی شہزادی گھاسو کے ساتھ ہو گئی
اور دونوں ہنسی خوشی محل میں رہنے لگے۔ ادھر جب آسو اور باسو سر پر اپنا سامان اٹھا کر ہانپتے ہوئے آہستہ آہستہ گھر کی طرف لوٹ رہے تھے تو ان کے سامان کے اوپر خرگوش بیٹھا ہنس رہا تھا، لیکن شہزادہ آسو اور شہزادہ باسو کو یہ بات معلوم ہی نہ تھی۔